بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام مجلس فکر و دانش کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چینل 65 کی اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ عاشورہ محرم کے حوالے سے آج ہم انتہائی اہم موضوع پر بحث کریں گے۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور یقیناً پوری دنیا کے اندر نہ صرف نواسۂ رسول سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے بلکہ تمام عالم انسانیت جن کے وجود میں درد ہے، دل ہے، جو حریت کی بات کرتے ہیں، جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، آج وہ مل کر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اس گریٹسٹ سیکریفائس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے دن ہم بات کریں گے کہ سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا پیغام، ان کا میسج اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ آغاز کرتے ہیں 10 محرم الحرام۔ تاریخی اعتبار سے ریلیجس پرسپیکٹو میں بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، اور یہ دن نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ انسانی تاریخ میں روز حشر تک یاد رکھا جائے گا، اس لیے کہ آج کے دن ٹکراؤ تھا مظلوموں کا ظالموں کے ساتھ، مقہوروں کا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جبر اور ظلم بپا کیا ہوا۔ آج کا دن استقامت کا، حریت کا، ڈٹرمنیشن کا، سیکریفائس کا، اسٹرانگ ول کا، ویژن کا، لیڈرشپ کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن 72 نفوس قدسیہ نے رہتی دنیا تک انسانیت کو امن کا درس اپنے مقدس لہو کی آبیاری کے ذریعے عطا کیا۔ جی ہاں، آج کے دن 10 محرم الحرام میدان کربلا میں، دشت نینوا میں نواسۂ رسول جگر گوشے بطول سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اس لازوال قربانی کا دن ہے جسے ہم ہر سال ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر سال محرم کے اندر ہم ٹریبیوٹ بھی پیش کرتے ہیں، ہم نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ کی جو اجتماعی حیت ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی ریولوشنری چینج نہیں آتا؟ وی سی کہ آج ڈس یونائٹیڈ مسلم امہ ہے، مطلب 57 اسلامک کنٹریز ہونے کے باوجود سکیٹرڈ ہے، بکھرے ہوئے۔ یہ بالکل بجا ہے ٹیریٹوریل جو آپ کی اونرشپ ہے وہ بالکل ہو، لیکن ٹیریٹوریل باؤنڈریز ہونے کے بعد آئیڈیالوجیکلی ہم ایک پیج پر کیوں نہیں؟ ہمارے اندر ایکویلٹی کیوں نہیں؟ ہم ایک دوسرے کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے اندر وہ یونٹی اور برادرہڈ کیوں نہیں ہے جس کی خاطر سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھی؟ آج مسلم امہ بجائے اپنے اندر ایک دوسرے کو اکانومک کوآپریشن کے ذریعے اسٹرینتھن کرے، ان کے پولیٹیکل ڈفرینسز دور ہوں، ایک پولیٹیکل اکانومی اور پولیٹیکل یونٹی کی بات ہو، آج کیا وجہ ہے کہ ہم ہر سال ذکر تو کرتے ہیں، مجالس بھی کرتے ہیں کہ ہر صدی کا کوئی حسین کیوں نہیں پیدا ہوتا جو اس نظام کو اور اس سسٹم کو لے کے آئے جس کے ذریعے لوگوں کو امن، پیار اور محبت اور خوشحالی حاصل ہو سکے۔ آج کیا وجہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنی سپیچ کو سید الشہداء کے ذکر کے موقع پر اس کی ریٹنگ کرواتے ہیں، جہاں سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے ہم مفت میں ان کا ذکر نہیں کرتے۔ آج کیا وجہ ہے محراب و ممبر سے جو لوگ بیٹھ کے سید الشہداء کی بات کرتے ہیں وہ بغیر معاوضے کے بات نہیں کرتے؟ یہ درس حسینیت نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے تو حرص، طمع اور لالچ کو جڑوں سے کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ وہ طرز عمل ہے جو یزید کی طرف تھا، جو لیگل کو انلیگل کر رہا تھا، انلیگل کو لیگل کر رہا تھا، جو اللہ کی کمانڈمنٹس کو، ڈیوائن کمانڈمنٹس کو ڈیمالش کرنے جا رہا تھا۔ تو کیا ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ذکر تو حسین ابن علی کا کر رہے ہیں، ہمارا طرز عمل حسینی کیوں نہیں؟ آج اس پہ بات کریں۔ سب سے بنیادی بات یاد رکھیں، گرومنگ ہوتی ہے کسی بھی شخصیت کی۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے چونکہ آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت پائی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھتے، آپ کی تھاٹس کے اندر، ویژن کے اندر وہ چینج آیا، وہ چیزیں پختہ ہوئیں۔ چونکہ بچپن میں آپ کوئی عمل دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی لائف سے انمٹ نقوش جو چھوڑتا ہے۔ تو جن کا بچپن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں گزرا اور جنہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے شجاعت کے جوہر سیکھی، سیدہ کائنات سے عفت و عصمت اور کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ انہوں نے سیکھی، تو وہ شخصیت جب ظاہر ہے وہ پوری شریعت ان کے ساتھ ساتھ جوان ہوتی رہی،
جنہوں نے وہ سارا کچھ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جسٹس کی بات ہوتی تو اپنا کوئی ریلیٹو بھی آتا تو آپ اس کو کہتے کہ نو ون از ابو دی لا، قانون سے بالا تر کوئی نہیں، ایوری ون از ایکول بیفور دی لا، چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، فیسیلیٹیشن کی بات ہو۔ تو جس حسین ابن علی نے دیکھا کہ جب دینے کی بات ہو تو میرے نانا سب سے پہلے غریبوں سے شروع کرتے، دوسروں کو دیتے، اور جب احتساب کی بات آئے تو اپنے گھر سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اقربا سے شروع کرتے۔ تو لیڈرشپ کا جو ویژن ہوتا ہے، میں پہلا پوائنٹ جو بتا دوں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے، حسین ابن علی کی شخصیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیڈر وہ ہے کہ جب ڈیلیور کرتا ہے تو میسج سے سٹارٹ لیتا ہے، جب دینے کی باری آتی ہے تو ڈپرائیو کمیونٹی کو پریفرنس دیتا ہے، لیکن جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے تو ہی از لیڈنگ فرام دا فرنٹ، وہ اپنی ذات سے شروع کرتا ہے۔ وہ جب سیکریفائس کی بات آتی ہے تو اپنے گھر والوں سے، فیملی سے شروع کرتا ہے۔ سو دیٹس وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب یزید آیا اس نے اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا، اور پھر شراب و کباب اور رقص و سرود کا دل دادا تھا، ہسٹری کی کتابیں اٹھائیں، اور پھر بیعت اس کی بالجبر لی گئی، اور جب صحابہ کو پتہ چلا بعد میں جنہوں نے کی تھی جن لوگوں نے، انہوں نے توڑ دی، چونکہ جبر تھا، ظلم کا، فسق کا، فجور کا دور تھا۔ اور اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنی موت کی دعا کی تھی کہ 61 ہجری کے سورج سے پہلے مولا مجھے اٹھا۔ 61 ہجری کے سورج سے ایک رات پہلے مشہور راوی اور محدث اور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں طبرانی کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم میں کہ 61 ہجری میں میری امت میں کچھ نوجوان آئیں گے، لونڈوں کا لفظ ہے، کہ جن کی وجہ سے امت کی بربادی، ہلاکت ہو، چاہے وہ مروان ہو، چاہے وہ عتبہ شیبہ ہو، چاہے اس کے بعد ابن زیاد ہو، چاہے شمر ہو، چاہے یزید ہو۔ یہ وہ سارے کریکٹرز تھے جنہیں اشارتاً کنایتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے متنبع کیا۔ تو حسین ابن علی کے پاس دو آپشنز تھے، یا وہ امت کی اصلاح کرتے، اس کے لیے نکل پڑتے، یا پھر اس کی بیعت قبول کرتے، یا پھر سکوت اختیار کر لیتے۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو واضح کر دوں، کئی لوگ کہتے ہیں یہ ٹاپل کرنے جا رہے تھے، بغاوت تھی، خروج تھا۔ میرے بھائی پہلی بات یہ ہے بغاوت کی شرائط اس پہ اترتی نہیں۔ بغاوت کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتھا مسلح گروہ لے کے نکلنا اور اس علاقے پہ قبضہ کرنا، اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرنا۔ نہ حسین ابن علی نے گروہ دیا، نہ وہ مسلح تھے، نہ انہوں نے کسی ٹیریٹری پہ قبضہ کیا۔ اگر وہ بغاوت چاہتے تو مدینہ الرسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سائے میں انہیں زیادہ سمپیتھیز مل سکتی تھی، ہمدردیاں۔ وہ بیٹھ کے اپنی پیرلل اسٹیٹ کا اعلان کر دیتے، لاکھوں لوگ آپ کے ایک اشارے پہ چل پڑتے، لیکن نہیں، آپ کا مقصد حکومت ٹاپل کرنا نہیں تھا، آپ ریفارمز کے لیے جا رہے تھے، آپ پیسفل ایک آرگومنٹ کے لیے جا رہے تھے کہ ایسا مت کرو۔ تو آپ وہاں پہ ٹاپل نہیں کیا، آپ نے حج کا ارادہ کیا، وہ مؤخر کیا۔ پھر دوسری ریزن یہ ہے کہ آپ کو بلایا گیا تھا۔ تھاؤزنڈز آف لیٹرز جو ہیں وہ کوفیوں نے لکھے، اور امام طبری، ابن جریر طبری جیسا مشہور جو ہے وہ مفسر، آپ بیان کرتے ہیں کہ 500 خطوط آپ کو لکھے، 500 لیٹرز، اور یہ وٹنس ہوتا ہے۔ جب میسج میں سے 500 لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں غلط ہو رہا ہے آپ کریں، تو بحیثیت نواز رسول یہ آپ پر اب لائبلٹی اور فرض تھا کہ آپ عزیمت اختیار کرتے، ورنہ کل لوگ کہتے ہم نے تو بلایا تھا، حسین ابن علی تو آئے نہیں، وہ تو نماز روزے اور مصلے کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو حسین ابن علی کو پتا تھا کہ اقتدار، یہ دین اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، دین اسلام نظام کی تبدیلی کا نام ہے، سوشل لائف کو ٹھیک کرنے کا نام ہے، پولیٹیکل ریفارمز کا نام ہے۔ تو آپ اسی لیے نکلے کہ وہ خطوط تھے۔ جب وہاں پہنچے پھر بھی آپ نے بغاوت نہیں کی، اور وہاں پہ آپ کا پانی بند ہوا، بے سر و سامانی میں اپنی فیملی کو اور اپنے بچوں کو قربان کیا، اور جب قربان کیا تو وقت اثر آپ نے نماز پڑھی، یعنی نماز سے تعلق، یہ وہ ریفارم سی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ تو یہ زمین میں جب تمہیں حکمرانی ملے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو آپ کا وقت شہادت سے پہلے آخری نماز عصر ادا کرنا اس بات کی غمازی ہے کہ حسین ابن علی وہ تھے جو اسٹیبلشمنٹ آف پریئر، اس کا پورا سسٹم لانا چاہ رہے ہیں۔ اقامت صلاۃ یہ نہیں ہوتی خود نماز پڑھنا، نماز کے روحانی، ظاہری، باطنی اور خارجی تمام عوامل کو مد نظر رکھیں۔ اس میں امام جو ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے کہ نماز صرف یہ نہیں ہے کہ نماز غریبوں کا بوجھ اٹھانا سکھاتی ہے، لوگوں سے ہمدردی سکھاتی ہے، اپنی ذات کو، سیلف کو، ایگو کو ختم کرنا سکھاتی ہے۔ اس نماز کو حسین ابن علی نے اپنے سجدے سے بلند کیا۔ تو آپ کی فکر، آپ کی دعوت
حریت فکر کی تھی، غریبوں کے حق میں تھی. آپ پورے سسٹم کے اندر وہ ریفارمز لانا چاہ رہے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی صورت میں اور خلفاء الراشدین المہدیین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیا تھا. آپ نظام خلافت راشدہ بچانے نکلے تھے، میں بات کر رہا ہوں. آپ اس نظام کو ریفارمز لانا چاہتے تھے جو آپ کے والد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مالک اشتر کو خط لکھا، اور وہ خط ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز کے لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ. میں نے اس کے 15 پوائنٹس جب پڑھے، میں نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ وہ ایڈمنسٹریشن، ہاؤ ٹو رن دا گورنمنٹ، اس میں گڈ گورننس ہے، بیڈ گورننس کے بارے میں ہے، کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہے. اور آئی مسٹ سے کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں. آج پوری ویسٹ میں، دنیا کے سارے ممالک میں، یورپ میں جتنی بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، میونسپل کا سسٹم ہے، انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مالک اشتر کو لیے گئے خط کو جو لکھا گیا، اس بیس پہ پورا مغرب چل رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں، یعنی ویسٹ سیدنا علی کے اس ڈیموکریٹک ماڈل سے، مینجمنٹ سے، ان کی لیڈرشپ سے اور ان کی گڈ گورننس سے سبق سیکھ رہی ہے، اور آج مسلم ممالک کے اندر مونارکی چل رہی ہے. اگر ہم نے حسین ابن علی کی تعلیمات کو ڈیپتھ میں دیکھنا ہے تو وہ سیاسی تطہیر کی بات بھی کرتے ہیں، معاشی تطہیر کی بات کرتے ہیں، وہ اجتہاد کی بات کرتے ہیں، وہ اسلامی اقدار کو بچانے کی بات کرتے ہیں. So that's why he led from the front and he sacrificed the whole of his family, including innocent Ali Asghar. So each and everything is loud and clear in this perspective کہ جب ہم اس قربانی کی بات کرتے ہیں we cannot forget. But actual message جو میں فورن میں ہمارے بیٹھنے والے جو ناظرین ہیں ابراڈ میں، ان کے لیے کہہ دوں کہ this is the greatest sacrifice ever in the history of universe. Imam Hussain alayhi salam, why did he sacrifice his whole family? He led from the front because he was standing for the deprived community. He was actually raising the voice in the favor of poor community. So that is the message, that we should stand with the poor, we should stand with the minorities, we should stand with the depressed people, not with the oppressed. So we will have to eradicate brutalities from the country, from Muslim Ummah. So message of Imam Hussain is very loud and crystal clear that Muslim Ummah should be united for Islamic values, for the cultural identity, for civilization, and for attributes of Almighty Allah. We will have to secure the commandments of Almighty Allah. That is the message of Imam Hussain alayhi salam. We will have to establish people-to-people contact with politeness, with brotherhood. So that is much important, that we should act according to the sayings and practices of Sayyidina Imam Hussain alayhi salam. The world is now facing terrorism, violence, extremism. All these kind of foolish activities are belonging to Yazidi community. But we stand with Hussain ibn Ali because the slogan of Hussain ibn Ali is slogan of peace, slogan of brotherhood, slogan of harmony, slogan of sacrifice. تو مغرب میں بیٹھنے والوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم نے اگر معاشرے کو پرامن بنانا ہے تو سید الشہداء کی نسبت قائم کرنی ہوگی. ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں درود و سلام کے ذریعے، نظر و نیاز کے ذریعے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اپنے بچوں کو سکھائیں سلیبس کے ذریعے، آڈیو ویژولز کے ذریعے. آج کل سوشل میڈیا ہمیں یوٹیوب پہ اسٹوری آف کربلا انہیں ریوائیو کرنا ہے تاکہ آپ کے بچے، ان کے مائنڈ میں وہ ایٹیچیوڈ پیدا ہو، وہ صفات اور خصائل پیدا ہوں جو حسین ابن علی علیہ السلام کی صورت میں تھے. تو میں اسی بات پہ آج کی پروسیڈنگز کو 10 محرم کو پرسہ پیش کرتے ہوئے تمام اہل اسلام اور انسانیت کو اس شعر پہ اختتام کرتا ہوں کہ گھر لٹانا، جان دینا، کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت. اپنا اور اپنے گرد و نواح میں رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے. چینل 65 کی طرف سے تمام مسلمانوں کو، عالم اسلام کو عاشورہ محرم الحرام میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اور یہ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں سید الشہداء کی بارگاہ میں. آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں، اور آپ اپنی فیڈ بیک ضرور دیا کریں، چونکہ ہم اس ورژن کو، فکر دانش کو دیگر پولیٹیکل آسپیکٹس میں اور فکر حسینی کی صورت میں انشاءاللہ عاشور کے بعد بھی آگے بڑھائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.